لگ بھگ 2 برس پہلے کی بات ہے کہ میڈیا میں لاڑکانہ کی تحصیل رتو ڈیرو کے حوالے سے خاصا ادھم مچا تھا، کیونکہ وہاں بظاہر ڈسپوزیبل سرنجوں کو کئی بار استعمال کرنے کے نتیجے میں سینکڑوں کم عمر بچوں میں ایڈز وائرس منتقل ہو گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے جنوبی پنجاب کے شہر تونسا سے BBC کے توسط سے بھی یہ خبر آئی کہ وہاں ڈسپوزیبل آلودہ سرنجوں کے استعمال سے پچھلے 2.5 برس کے دوران HIV سے متاثر بچوں کے تقریباً 350 کیسز سامنے آئے۔ بظاہر حکومتیں وقتی بھاگا دوڑی بھی کرتی ہیں، نوٹس بھی لیتی ہیں، مگر پھر کچھ عرصے بعد ملک کے کسی اور کونے سے اس طرح کی افسوسناک کہانی سر اٹھا کے سامنے آ جاتی ہے۔ 5 برس پہلے یعنی 31 جولائی 2021 کو پاکستان میں ری یوزیبل سرنجوں کی تیاری اور استعمال پہ پابندی لگ گئی، مگر آج بھی یہاں دوبارہ استعمال ہونے والی روایتی سرنجیں طرح طرح کے لیبلز لگا کے فروخت ہو رہی ہیں۔ امور صحت سے متعلق سرکردہ صحافی وقار بھٹی نے اس بارے میں ایک تازہ تحقیقاتی رپورٹ بھی مرتب کی ہے۔ ذرا دیر پہلے ہم نے وقار بھٹی سے ان کی تحقیق کا نچوڑ جاننا چاہا۔ پاکستان میں پچھلے 15 مہینوں میں HIV سے 2108 بچے متاثر ہوئے ہیں پورے ملک میں، یعنی کہ 2108 بچے متاثر ہوئے ہیں HIV سے گزشتہ 15 مہینوں میں، جن میں 2025 اور یہ 3 مہینے جنوری، فروری اور مارچ شامل ہیں۔ اور ان میں سے 70% بچے جو ہیں وہ سندھ میں پازیٹیو ہوئے ہیں HIV سے، یعنی کہ 1515 بچے۔ یہ تو ہو گئی بچوں کی صورتحال، اور یہ سارے وہ ہیں جو کہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کے برے استعمال سے، یعنی کہ ری یوز آف سرنجز اور نیڈلز کے دوبارہ استعمال سے یہ بچے HIV میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اور کل جو ہے، بلکہ پرسوں جو ہے، گلوبل رپورٹ آئی ہے WHO کی ہیپاٹائٹس پہ، اور اس میں کہا گیا ہے، اس کا ایک ہی جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان از دی لارجسٹ کنٹریبیوٹر آف ہیپاٹائٹس C ان دا ورلڈ۔ تو اور اس کی بھی سب سے بڑی وجہ آلودہ سرنجز، نیڈلز، اور یہ جو خون ہے وہ ہے جو غیر اسکرین شدہ خون ہوتا ہے، آلودہ خون۔ اچھا، یہ جو سرنجز ہیں دوبارہ قابل استعمال والی، یہ بیسیکلی بن رہی ہیں گدون امازئی میں۔ خیبر پختونخوا کا جو ایک انڈسٹریل زون ہے گدون امازئی، وہاں پر یہ سرنجز تیار ہو رہی ہیں، دھڑلے سے تیار ہو رہی ہیں، اور وہاں سے ٹرکوں کے ٹرک بھر کے نہ صرف خیبر پختونخوا میں، پشاور میں اور اس خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فروخت ہو رہی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، غرض یہ کہ جہاں بولیں گے وہاں سے یہ سرنج مل جائے گی۔ میری جو تحقیق تھی اس کے مطابق میں نے یہ سرنجز منگوائیں تو مجھے سب سے پہلے جیکب آباد سندھ سے ملی، اس کے بعد ملتان سے ملی، اس کے بعد لاہور سے ملی، اس کے بعد پشاور سے ملی۔ تو میرے پاس ایک بورا بھرا ہوا ہے ان سرنجز کا، جو کہ یہ ری یوزیبل ہیں، اور یہ آرام سے مجھے مل گئی ان شہروں سے۔ اس کے بعد ایک اور انکشاف یہ ہوا کہ جو AD سرنجز تھیں، آٹو ڈسیبل سرنجز، جو کہ ایک دھوکہ ہے کہ یہ جی ایک دفعہ استعمال ہوں گی اس کے بعد دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی، وہ بھی سرنجز جو ہیں ان کے اوپر تو AD لکھا ہوا تھا، لیکن جب اندر سے کھول کے دیکھا تو وہ اس کا جو پلنجر تھا اس کو آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ آگے پیچھے موو کر سکتے تھے، یعنی کہ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے تھے۔ تو ایک تو یہ دھوکہ ہے کہ وہ دوبارہ استعمال ہو سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی قیمت بھی زیادہ ہے، یہ کہہ کر کہ یہ آٹو ڈسیبل ہیں تو وہ زیادہ قیمت بھی ان کی لی جا رہی ہے۔ لیکن اچھا، آج ہمیں میری آج بات ہو رہی تھی ڈریپ کے CEO صاحب سے، ڈاکٹر عبید اللہ سے، تو انہوں نے ایک اور انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقار بھٹی، ہمارے ملک میں تمہیں پتہ ہے کہ کتنی سرنجز ایک سال میں استعمال ہوتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی آپ بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں 1.5 سے 2 ارب سرنجز جو ہے سالانہ استعمال ہوتی ہیں، اور یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ جس کو ایفیکٹولی مانیٹر کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو پاکستان میں ایک تو یہ کہ سرنجز کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ بہت بڑا بزنس ہے، اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس کے نتیجے میں پچھلے 15 مہینوں میں 2108 بچے، تعداد زیادہ ہے، یہ تو صرف وہ ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ پنجاب کا 3 مہینے کا ڈیٹا نہیں ہے، اور تقریباً 12-13 ملین، 1 کروڑ 20 سے 1 کروڑ 30 لاکھ افراد جو ہیں ہیپاٹائٹس B اور C کا شکار ہیں۔ تو اس کا یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ مطلب کہ جتنے بھی
اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں، اتنے بچوں کو HIV ہو گئی، اتنے کو ہیپیٹائٹس ہو گئی، یہ ٹپ آف دی آئس برگ کا ٹپ ہے، اگر اربوں میں یہاں پر حساب لگایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ سننے کے بعد آدمی کیا بات کرے، قسم سے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو بہرحال ہم نے زحمت دی ہے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا اس رپورٹ کے حوالے سے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ یہ 2021 میں پاکستان میں 2 ml 3 ml اور 5 ml کی جو دوبارہ قابل استعمال سرنجیں ہیں وہ بین ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پابندی گزشتہ دور میں لگی تھی جب آپ جو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں وہ بھی وفاقی سطح پہ صحت کے معاملات سے منسلک تھے، تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ہوتے ہوئے پابندی لگی تھی؟ جی، بلکہ میں ہی اس کا بنیادی ڈرائیور تھا، اس لیے کہ جب لاڑکانہ کے قریب رتو ڈیرو میں جب یہ ایپیڈیمک ہوا تھا تو میں وہاں گیا تھا، اور وہاں پہ جب ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ یہ سرنجز کی وجہ سے بچے انفیکٹ ہو رہے ہیں، تو اسلام آباد واپس آ کے میں نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی، ٹاسک فورس آن انجیکشن سیفٹی، جنہوں نے اب ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس کی سب سے بڑی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ان سرنجوں کو ہمیں بین کر دینا چاہیے۔ تو بڑی لمبی سٹوری ہے، تقریباً 1.5-2 سال ہم نے اس کے اوپر کام کیا، اور فائنلی ہم نے پھر ایک لاء کے ذریعے ان کو بین کر دیا۔ مینوفیکچر، امپورٹ اینڈ یوز آف ڈسپوزیبل سرنجز جو کہ ری یوز ہو سکتی ہیں، ان کو بین کر دیا اور ان کو ریپلیس کر دیا آٹو ڈسٹرکٹ سرنجز کے ساتھ۔ اب باقی معاملہ جو ہے، یہ قانون تو بن گیا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس زمانے میں تقریباً 16 مینوفیکچررز تھے سرنجز کے پاکستان میں، اور ان سب کے ساتھ ہم نے کئی میٹنگز کرنے کے بعد ان کو کنونس کیا کہ ویسے ان کے پاس چوائس بھی نہیں تھی اس لیے کہ ہم نے لاء بنا دیا، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ اپنی ٹیکنالوجی چینج کر لیں یہ ڈسپوزیبل ری یوزیبل سرنج سے آٹو ڈسٹرکٹ سرنج بنانے میں، اور ان سب لوگوں نے نئی انویسٹمنٹس کی، نئی مشینری لی، اور ان کو وہ انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ مجھے ابھی ریسنٹلی پتہ لگا ہے کہ اب 2021 کے بعد 2026 تک پاکستان میں تقریباً 30 مینوفیکچررز ہو چکے ہیں ان سرنجز کے، اور مطلب قانوناً وہ سب آٹو ڈسٹرکٹ سرنج ہی بنا رہے ہیں۔ یہ جو ابھی وقار بھٹی آپ کو بتا رہے تھے، اور یہ بڑی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے، جس میں انہوں نے یہ چیک کیا اور پھر منگوائی یہ سرنجز، اور میں نے وہ دیکھی ہیں، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو وہ چند ایک مینوفیکچررز ہیں، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ چند ایک مینوفیکچررز ہیں گدون آمازئی میں جو یہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کریں۔ فراڈولنٹ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کرمنل ہے، بیکاز اٹ از اگینسٹ دا لاء۔ بالکل۔ تو یہ تو اب بات ہے لاء انفورسمنٹ کی، گورنمنٹ کی ریٹ کی، اور گورنمنٹ کی اس پہ ظاہر ہے کہ ہم بات مزید کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا وقفہ لے اشتہاروں کا، پھر آپ کے پاس دوبارہ آ رہے ہیں۔